اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، دنیا اور آخرت کے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آپ اللہ سے جس چیز کا سوال کریں گے، رب کریم آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی الفاظ پر منحصر ہے، اور یہ قرآنی کلمات بڑی ہی طاقت و تاثیر والے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو 99 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، رنج و غم اور فکر سے آپ دور رہیں گے۔ بڑی ہی آسان دعا ہے، بڑے ہی آسان کلمات ہیں جن کو آپ نے آج جمعرات کے دن پڑھ کے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر اس طرح برسے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج کا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر منحصر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی قوت ہے۔ جو شخص اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھے گا، اس کے لیے یہ 99 دکھ بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری فکر و پریشانی ہے۔ باحوالہ مشکات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ حضرت مکحول رحمت اللہ علیہ جلیل القدیر تابعی ہیں، سویڈن کے رہنے والے تھے اور شام میں مفتی تھے۔ موقوفاً روایت کرتے ہیں کہ جس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اس سے 70 تکالیفوں کو دور کر دیں گے، جن میں سب سے ادنی تکلیف فقر و فاقہ کا دور ہونا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے 4 فائدے۔ نمبر 1، لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے نیچے کا جنت کا خزانہ ہے، اور جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اعمال صالح کے اختیار کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہونے لگتی ہے۔ اس معنی میں یہ جنت کا خزانہ ہے۔ نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے ادنی بیماری غم ہے، چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ نمبر 3، جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ فرما بردار ہو گیا اور سرکشی چھوڑ دی۔ باحوالہ مشکات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نعمت کیا
کیا کم ہے کہ بندہ زمین پر کلمہ پڑھتا ہے اور حق تعالی عرش پر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ ہے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو حکم فرما دیں کہ وہ جنت کے باغوں کو بڑھا لیں، یعنی جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت میں اپنے نام کا بیج بولیں، اپنے نام کے درخت لگوا دیں، اور جنت کا بیج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، مقاصد میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، بیماریوں سے آپ کو نجات ملے گی، آخرت میں اللہ رب العزت آپ کے لیے بلند درجات فرمائیں گے اور فرشتوں میں اللہ رب العزت خود آپ کا ذکر کریں گے۔ اور کتنے ہی خوش قسمت وہ بندے ہوں گے یا بندیاں ہوں گی جن کا ذکر ہمارا رب اپنے فرشتوں میں کرے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ اگر روزانہ آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ روزانہ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے تو جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو لازم پڑھیں اور ان تمام فوائد و فضائل کا حقدار ٹھہرائیں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے آج جمعرات کے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، مرد حضرات اپنی روزی کے اڈوں پہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں اتنی مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 مرتبہ ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی سے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تکالیف کو ختم کرنے کے لیے، غموں کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے، بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، جنت میں اپنے نام کے باغات لگانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو تھام لیں، یعنی اس وظیفے کو پکڑ لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔